أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 28 عن ابی نجیح العرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رواہ ابو داود والترمذی۔ ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واعظ فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں دبدبائے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداع کہنے والی یعنی چھوڑ کر جانے والی کا سا واعظ ہے، آپ ہمیں مزید وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کرتا ہوں کہ اپنے اوپر آنے والے حکام و امراء کے احکام سننا اور اطاعت کرنا، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی حاکم بن جائے۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسے داڑھوں سے قابو کرنا، دین میں نئے نئے کاموں کی ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کچھ امپورٹنٹ باتیں دین اور دنیا دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس حدیث کی راوی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شروع اسلام لانے والے صحابہ اکرام میں سے تھے، اصحاب صفا میں سے تھے جو مسجد نبوی میں رہ کر دین سیکھے۔ یہ جہاد میں مال کی کمی کی وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت غمگین ہوتے تھے۔ بعد میں وہ صحابہ جو ہے ان صحابہ میں سے تھے جو سیریا چلے گئے، اور 75 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ صحابہ اکرام سے ریگولرلی جمعے کے دن عید کی نماز کے بعد بات کرتے، اور کچھ موقعوں پر وہ صحابہ اکرام سے یعنی کچھ اسپیشل موقعوں پر بھی آپ صحابہ اکرام سے بات کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک چیز یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اسپیشل اوکیشنز پر ہی بات کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹائم جب بھی کوئی دکھتا اس کو پکڑتے بتاتے۔ تو ایک ہر بات کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، کریکٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یا دین کی طرف کسی کو بلاتے ہیں تو موقع دیکھ کر، وقت دیکھ کر جو ہے بلانا چاہیے۔
सेकेंडली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिससे सुनने वाला बोर हो जाए या उकता जाए। तो ये चीज़ को हमें भी इस चीज़ को जो है इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हम कभी कोई ऐसी बात या हर वक्त बात करके में कुछ ऐसा होता है, स्पेशली जब हम दीन के स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारी ख्वाहिश ऐसी रहती है कि हम जो जो भी सीखे वो लोगों को हमेशा बताते जाए। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त लोगों को हर बात बताकर बोर करें। तो वक्त देखकर सही बात को ऐसी तरीके से रखना है कि वो सामने वाला इंसान उस चीज़ को ले ले। ये हदीस में मौइज़ा जो है वर्ड आया है, ये वाज से है और इसका मतलब है नसीहत और अंजाम की याद दहानी करना। यानी कोई एक्शन ले रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस याद दिलाना। वाज क्या चीज़ होती है? कोई अमल हो रहा है, कोई एक्शन ले रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को याद दिलाना। गलत काम किए हैं तो उसका अंजाम बताने के मायने आते हैं, जैसे वाज़ो नसीहत हम कहते हैं। और इसमें अल्लाह ताला का खौफ दिल में डालना, दिलों को नर्म करना, इसके मायने आते हैं। और सहाबा के एक्सप्रेशंस और वर्ड्स से हमको ये समझ में आता है कि उन पर डेफिनेटली असर होता था। यानी इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा आंखें दबदबा आए, दिल कांप उठे, यानी वर्ड से ही हमको पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ो नसीहत वाकई उनके दिलों को चेंज करती थी। इससे क्या मालूम होता है कि मौइज़ा या वाज ऐसा होना चाहिए कि वो दिल के ऊपर असर करे। वार्निंग होना है, लेकिन कैसी होना है? ब्यूटीफुल वर्ड्स में होना है। ऐसे सामने वाले पर असर होना है कि सामने वाला चेंज हो, सामने वाले का दिल बदले। मोस्टली जो है कल हम ये बात को नज़रअंदाज करते हैं। यानी जैसे मैं अभी आपको कुछ मिनट पहले बताई कि हमारा ये होता है कि जो हम सीखे हैं, जो हम तालीम हासिल किए हैं, वो लोगों तक पहुंचा दे, बस हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उसमें कभी कभी हम बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। कभी फट से हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जैसे तुम तो जहन्नुमी होगे, तुम्हारा तो अंजाम ऐसा होगा, या कभी कभी कि तुम बिदअत कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो बहुत बैड एंड रूड वर्ड्स में अगर हम किसी के सामने कोई बात रखते हैं तो सामने वाले के लिए वो बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमेशा ये रहा कि उनकी वाज़ नसीहत सामने वाले के दिल पे असर करती थी। क्यों? क्योंकि उनका तरीक़ा, उनका वर्ड्स, उनका सब कुछ ऐसे होता था कि वाकई सामने वाले के ऊपर असर होता था। देन सेकेंडली, अगर हम अपने वर्ड्स के ऊपर, अपने मेथड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो पर्पस ही पूरा नहीं होगा। क्योंकि सामने वाले को अगर हम बात बता रहे हैं तो अपना इल्म जताने के लिए नहीं बताते। मकसद क्या होना चाहिए कि सामने वाले का दिल पलटे, और सामने वाले का दिल तभी पलट सकता है जब हम सही तरीके से वो बात को रखें। इसीलिए दावा क्लासेस में भी मैं बार बार बताती थी कि दावा इज़ नॉट अबाउट विनिंग आर्ग्यूमेंट्स, इट इज़ अबाउट विनिंग हार्ट्स। यानी दिलों को जीतने के लिए दावा होता है, ना कि जो है आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए। उसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 63 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाइज़हुम, और वाज़ नसीहत करो उनको, वक़ुल लहुम, और कहो उनके लिए, फ़ी अंफुसिहिम क़ौलन बलीगा, ऐसी बात उनसे कहो कि वो उनके नफ्सों तक पहुँचे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं दीन के काम में, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि दीन की बात जब भी करें तो आराम से करें, पेशेंटली करें, प्यार से करें, ताकि सामने वाले के ऊपर असर हो, क्योंकि वी नीड टू विन देयर हार्ट। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाज तब इफेक्टिव होगा जब आप उसको बहुत लंबा या बोरिंग नहीं रखेंगे। देखिए, एक स्टूडेंट्स के सामने बात बताने वाली अलग होती है, और एक जो है किसी और को वाज़ो नसीहत कर रहे हैं उनके सामने बताने वाली बात अलग होती है। बहुत ज़्यादा लंबी बात होगी तो सामने वाले के लिए एक्सेप्ट करना या उसको लेना मुश्किल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी यही था कि वो अपने स्पीचेस को बहुत शॉर्ट रखते थे ताकि लोग बोर ना हो।
اب آپ کہیں گے باجی آپ کے تو اسپیچز لمبے لمبے ہوتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں لیکچرز وہ لمبے ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ لیکچرز علم کی حرص میں اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں میں نئی جگہ جاؤں یا میں کبھی ایسے آڈینسز میں بات کروں جہاں پر اسٹوڈنٹس نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ آئی ٹرائی ٹو کیپ مائی اسپیچ ویری شارٹ، تاکہ شارٹ ہو اور امپیکٹ زیادہ چھوڑے. تو ایسے سلیکشن آف ورڈز ہونا چاہیے اور شارٹ ہونا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر تھرسڈے لوگوں میں واعظ و نصیحت کرتے، اور جب ان سے لوگ بات کرنے کہتے یعنی اور زیادہ بات کرنے کہتے تو وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے بور ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل دے کر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شارٹ سپیچز ان کی ہوتی. افیکٹو سپیچ کب ہوگی؟ ٹھیک ہے، سامنے والا کب کنونس ہوگا، یعنی سامنے والے کا کنونس ہونا، سامنے والے کے اوپر سپیچ کا ایفیکٹ ہونا، یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے سامنے والا کب کنونس ہوگا؟ جب اس کو یقین ہوگا کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے اور یہ کب آتا ہے کہ یعنی وہ یقین جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر کب آتا ہے؟ سب سے پہلے ایسے نائس ورڈز ہو. اور ایسے نائس ورڈز کب نکلتے ہیں؟ جب دل کبر سے، دھوکے سے اور اس طرح کی بیماریوں سے پیور ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی ورڈز ایسے نکلتے ہیں کہ لسنر کے اوپر اثر ہوتا ہے. کیونکہ جو ورڈز دل سے نکلتے ہیں ان کی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو وہ ورڈز دل سے نکلنا چاہیے، دل پیور ہونا چاہیے جب جو ہے وہ ورڈز کا اثر ہوتا ہے. اینڈ نیکسٹ، اسپیچ شوڈ بی فالوڈ بائی ایکشن. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وٹنس کرتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ میں کہہ رہا ہے یا صرف کہنے کی بات ہے. پھر یہاں پر حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے واعظ فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں دبدبائے، یعنی آنکھیں آنسو سے بھر آئے. تو ٹیچنگ صرف رولز، لاز، احکامات بتا دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل اور زندگی چینج کرنے والی ہونی چاہیے، سننے والے کی روح کو چھونی چاہیے بات. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پر جو ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی لیا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، تو دلوں کے اوپر ان کے بات بتانے کا اثر نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. لیکن ہم جو ہے ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو خیرخواہی سے بات بتائے، پاک دلی کے ساتھ بات بتائے، اور دین کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے والے اور بتانے کے بعد سامنے والے کے اوپر اثر ہونے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، اور ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے، آمین. یہاں پر اس حدیث میں صحابہ کے ڈسکرپشن سے ایسا لگتا ہے کہ اس پرٹیکولر واعظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا زیادہ جو ہے انفارمیٹیو تھے اور دلوں کو چھونے والی باتیں بتا رہے تھے، کہ صحابہ اکرام کو لگا کہ الوداع کہنے والی یعنی فیئرویل اسپیچ ہو، کیونکہ فیئرویل اسپیچ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ٹچنگ ہوتی ہے. تو اتنے ٹچ تھے صحابہ اکرام اور ان کے دلوں کو جو ہے اتنا یہ بات چھو گئی تھی کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا کہ آپ اور باتیں بتائیے. وہ لوگ اور سننے کی چاہ تھی ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جو ہے ایسی بات بتائی تاکہ وہ لوگوں کو کام آئے، اور بہترین واعظ و نصیحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پہلی نصیحت کیا کی؟ پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور تقوی کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر 18 میں ہم لے چکے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی اس میں ڈیٹیلز تھے وہ حدیث میں، اس میں ہم جو ہے تقوی کے ڈیٹیلز لے چکے. اور انفیکٹ تقوی دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی ہے. تو تقوی کیونکہ ہم حدیث نمبر 18 معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو تھی اس میں ہم ڈیٹیل میں لے چکے، تو یہاں پر میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں لوں گی. نیکسٹ نصیحت کے اوپر ہم جاتے ہیں. نیکسٹ نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے اوپر آنے والے حکام و امرا یعنی حکم دینے والے کے احکام سننا اور اطاعت کرنا. یعنی یہ حکام اور امرا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر جو لیڈرز ہو یا جو پیپل آف اتھارٹی ہو ان کی بات سننا.
اب یہاں پر مسلم رولرز کی سننا اور بات ماننا تقوی کا حصہ ہے، اور تقوی میں آخرت کی کامیابی ہے، اور یہاں سننا اور اطاعت کرنا میں دنیا کے ایک عمل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سننا اور اطاعت کرنا۔ تو سننے میں سب سے پہلے کیا آتا ہے، یعنی یہاں پر کیا ہے، وسیع امرہ کے احکام سننا اور اطاعت کرنا۔ اطاعت سے پہلے سننے والی بات آئی ہے۔ سننے کا مطلب سننا، ہیئر کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا کہ کیا رولز ہے، کیا ریگولیشنز ہے، اتھارٹیز یا رولرز یا گورنمنٹ جو حکام ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے، کیا آرڈرز ہے، یہ سمجھنا، ٹھیک سے سننا اور سمجھنا تاکہ اطاعت کرنا اور اوبے کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر رولر یا ون ہو از ان اتھارٹی ان کو نہیں اوبے کریں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا، ایک سول وار ہوگی، ایک بدامنی ہوگی، امن چلا جائے گا، چین چلا جائے گا، یونٹی نہیں ہوگی، لوگوں میں اختلافات ہوگے، اور بہت ساری مصیبت کلیکٹیولی لوگوں کو ان سوسائٹی فیس کرنی پڑے گی۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حکمراں جو بھی حکم دے، جو بھی آرڈر دے، حکم کو بنا ڈسپیوٹ کے، چاہے وہ حکم ہم کو پسند آئے یا نہیں پسند آئے، اس کی اطاعت کرنا ہے، پرووائڈڈ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا ہے اور کسی گناہ کا کام کا حکم نہیں دیتا ہے، تو ہمیں حکمراں کی جو بھی یا پھر لیڈر ہے یا جو بھی ان اتھارٹی ہے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے حکم دینے والا ہے، یعنی لیڈر ہے، اتھارٹی والا ہے، تمہارے اوپر جو ہیڈ ہے اس کی بات سننا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا، اسلام جماعت یعنی کمیونٹی کے بغیر نہیں، اور کمیونٹی لیڈر کے بغیر نہیں، اور لیڈر اطاعت کے بغیر نہیں۔ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بات ہے، کمیونٹی جو ہے وہ لیڈر کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو کمیونٹی میں سب کو لے کر چلتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور اس کی خیر خواہی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو کمیونٹی لیڈر کے بغیر نہیں ہوتی، اور لیڈر اطاعت کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر عام لوگ لیڈر کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کو اوبے نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، لیڈر کے مینجمنٹ میں، اس کے کام میں خلل ہوگا، اور پھر وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے ایک لیڈر کی اوبیڈینس یہ ضروری ہے، تاکہ سوسائٹی میں تمام کام اور لوگ جو سوشل لائف گزارتے ہیں وہ امن سے گزارے اور تمام کام آسانی سے ہو۔ لیکن یہ اوبیڈینس صرف تب ہوگی جب لیڈر متقی ہو، عدل والا ہو، اور وہ سوسائٹی میں عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم میں سے کوئی ایسی بات حکمراں کی پاؤ جو تمہیں پسند نہیں ہو، تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ جو جماعت سے ایک بالشت بھی یعنی ون سپان لیت نکل جائے اور اسی حال میں اسے موت آ جائے تو یہ جاہلیت کی موت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر لیڈر کی بات پسند نہ آئے اور ہم گروپ سے الگ ہو جائے تو وہ، اور اس حال میں ہم مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ گروپ میں رہنا چاہیے، کیونکہ کافی احادیث سے ہم پہلے بھی لے چکے کہ جب ہم گروپ میں رہتے ہیں تو اٹیک نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا ورلڈ وائڈ برا حال کیوں ہے، کیونکہ ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں گے مسلمانوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے، اٹیکس یعنی فزیکل ہے، یا پھر آپ زبان سے ہے، یا میڈیا کے تھرو ہے، یا اس طرح جو مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ورڈ سے یا کوئی اور چیز سے بھی، یا پھر وار کی شکل میں بھی، یا پھر بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیوں ہو رہی ہے؟
کیونکہ ہم فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، ہم جو ہے جماعتوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں۔ جب تک ہم یونٹی میں رہیں گے لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اگر ہم کو اپنے حالات درست کرنا ہے تو واپس یونٹی میں آنا ہے۔ پھر یہ ریولٹ کریں گے، بغاوت کریں گے تو کمیونٹی میں گروپس بن جائیں گے، کانفلکٹس ہوں گے، اور یہ سوسائٹی، کمیونٹی، ملک اور شہر کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی حکمراں ریلیجیس آبلیگیشن پر ہم کو کوئی حکم دے رہا ہے یا گناہ کے خلاف ہم کو کوئی حکم دے رہا ہے، جیسے نماز کے وقت دکانوں کو بند کرنا ہے، رمضان میں دن کے وقت ریسٹورنٹس کو جو ہے بند رکھنا ہے، پروسٹیٹیوشن کو اللیگل رکھا ہے، کوئی مرد اور عورت کو ہوٹل میں روم لینے سے پہلے محرم ہے یا نہیں ہے پروف کرنا ہے، یا پھر پردے کے متعلق کچھ ہے جیسے عبایا پہننا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان معاملوں میں ہم حکمران کے اگینسٹ بالکل نہیں جا سکتے ہیں، ہم کو ریبیل بالکل نہیں کرنا ہے۔ اب اگر کوئی حکمراں فرائض یا واجب کوئی چیز نہیں ہے لیکن ریکمینڈڈ چیز ہے، اس پر کوئی حکم یا پابندی لگائے ہوئے ہیں، جیسے گرانڈ ویڈنگ سیلیبریشنز نہیں کرنا ہے، تو ہم کو حکومت اور حکمراں کی اطاعت کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ ریلیجیس آبلیگیشن پر تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، لیکن ریکمینڈڈ ایکشنز ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے اور فوری اطاعت کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی چیز حرام تو نہیں ہے، کر کے ان چیزوں میں غلط چیزوں میں انوالو تو نہیں ہوں گے، لیکن ان چیزوں پر بھی حکمراں کی بات ماننا واجب ہے۔ حالانکہ وہ شریعت میں وہ چیز واجب نہیں ہے، لیکن حکمراں کا حکم ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ واجب ہو جاتا ہے، اور حکمراں جب واجب کرتا ہے تو پھر وہ کچھ لاز یا کوئی چیزیں اس طرح جو ہے شہر میں، ملک میں، یا کوئی اگر آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں تو وہ بہت دور کی سوچ رکھ کر ان چیز کو واجب بناتا ہے، تو اس لیے ان باتوں پر اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جیسے کچھ اسپیسیفک لاز ہوتے ہیں ڈرائیونگ کے، ٹریفک کے، یا پھر کچھ جگہ پر پراپرٹی اون کرنے کے لاز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یا اینیملز اون کرنے کے لاز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں یا لاز پبلک ویلفیئر کے لیے بنائی جاتی ہے، عوام اور ملک کی بہتری کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو میجورٹی آف اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ ان معاملوں میں حکمراں کی اطاعت کرنا چاہیے، ان کو اوبے کرنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت میں جو ہے ٹریفک میں ریڈ سگنل کے اوپر نہیں جانا، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی لا نہیں ہے، میں نہیں مانوں گی اس کو، ایسی بات آپ نہیں کہہ سکتے۔ جب ایک شہر میں ایک رول بنایا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو فالو دوز ٹریفک رولز، تو آپ کے اوپر اس کو فالو کرنا کمپلسری ہو جاتا ہے۔ اب لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ رولر کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتی ہے، یعنی فائنل نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہے، جیسے نماز نہیں پڑھنے کا حکم، عورتوں کو بے پردہ پھرنے کا حکم، تو ان باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ یہ بات اولی الامر کی جو آتی ہے عورتوں کے لیے، شوہر کی بات بھی وہی اسی کیٹیگری میں آئے گی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ شوہر کی بات بھی، میں شوہر کی بات اسپیسیفکلی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ بات ایک تو عورتوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا یہ بات میں اکثر عورتوں سے چھوٹ ہو جاتی ہے کہ شوہر کی بات بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہیں ماننا ہے۔ جیسے شوہر اگر آپ سے کہے بے پردگی کرنے کو، شوہر اگر آپ سے کہے آئی براؤز شیپ کرنے کو، شوہر اگر آپ سے کہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تم میرے ساتھ چلو، عبایا مت پہنو، برقع مت پہنو، یا پھر کوئی اور حرام کام کا، یا میوزک سنو، تو تم جو ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، یا شوہر کی بات ماننا جو ہے تمہارے اوپر ضروری ہے، تو شوہر کی بات بھی حرام کاموں پر نہیں ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ آیت ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے لیے، واولی الامر منکم۔ اس کے بعد اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے بیچ میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے یا بحث ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟
ردوہ الاللہ والرسول، تو اس بات کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے فَإِنْ أُمِرَ، اور اگر تم حکم دیے جاؤ بِمَعْصِيَةٍ، کسی گناہ پر، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تو کوئی سننا یا کوئی اطاعت اس میں نہیں ہے، یعنی اگر گناہ پر حکم دیا جائے تو اس میں سننا اور اطاعت نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی اطاعت اندھے بن کر نہیں کرنا ہے، چاہے وہ رولر ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ امام ہو یا اسکالر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی بات ایبسلیوٹ یا فائنل نہیں ہوتی ہے۔ ایبسلیوٹ اطاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی ہے، اس کے علاوہ پر کسی کی بھی اطاعت ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں بتائی، بہت سارے عورتیں کہتے ہیں کہ آئی بروز شیپ کرنا ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ ہمارے شوہر کا حکم ہے۔ نہیں، شوہر کی کا حکم بھی ایبسلیوٹ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ داڑھی شیو کر لیتے ہیں جابس کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ برقع یا عبایا اتار دیتے ہیں شوہر کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ مائی پیرنٹس نو اباؤٹ اٹ، مائی ہسبینڈ نو اباؤٹ اٹ، یا میرے گارڈین کی مجھے اس کے لیے اجازت ہے۔ ان فیکٹ اگر گارڈین اجازت تو دور کی بات ہے، خود حکم دیے تو بھی اس حکم کو نہیں ماننا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی پر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو بات ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر جو بات ہے اس کے اوپر کسی کا بھی حکم ہم کو نہیں ماننا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے، اس حدیث کی وجہ سے، یعنی یہ حدیث میں جو ہے کہ اولی الامر کی بات ماننا ہے، اس کی اطاعت جو ہے واجب ہے، اس حدیث کی وجہ سے انڈیا میں جب سی اے اور این آر سی پر جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس میں اختلاف ہو رہا تھا کہ یہ پروٹیسٹ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جو حکمراں کے خلاف نہیں جانا ہے، نمبر 1 اس میں شرط یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا رولر ہو، تو وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ عدل کرنے والا رولر نہیں تھا۔ سیکنڈلی، وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ پیسفل تھے، ریوولٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ ریوولٹ نہیں تھا، یعنی لڑائی جھگڑا مار پیٹ یہ نہیں کرنا تھا۔ تو جتنے مسلمانوں کی طرف سے پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ پیسفل پروٹیسٹ تھے، اور گورنمنٹ سے اپیل ہو رہی تھی اور ریکویسٹ ہو رہی تھی کہ یہ ڈیسیژن سے ہم خوش نہیں ہیں، تو پھر یہ پروٹیسٹ میں نہیں آئے گا۔ لیکن ڈیموکریسی میں گورنمنٹ تک اپنا میسج پہنچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے گورنمنٹ تک اپنا میسج پہنچایا جا رہا تھا۔ دین نیکسٹ، پچھلے کچھ فیصلوں سے، جیسے ٹرپل طلاق ہے، بابری مسجد کا ہے، یا پھر اور بھی کچھ فیصلوں سے ظاہری طور سے یہ آبویس اور کلیئر تھا کہ یہ حکمران ایک جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ خیرخواہی نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہ جو ہے بات کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے ان کے سامنے پریزنٹ کرنا یہ ضروری تھا، اور یہ ایک چیز میں پروٹیسٹ کرنا یا بات پہنچانا الاؤڈ تھا۔ لیکن عام جو رولز ہے، جیسے ابھی میں بتائی جی ایس ٹی کا رول ہے، یا لاک ڈاؤن میں کوئی پابندیاں لگائی ہے، یا جنرلی کوئی رولز ہے جیسے پراپرٹی کو لے کر، ٹیکسز کو لے کر، تو ان کی پابندی کرنا ہے اور ان کو جو ہے ماننا ہے، ان کے اوپر اگین حکمراں کی اطاعت میں جو ہے وہ ساری باتیں آئیں گی۔ تو یہ حدیث کی وجہ سے کافی لوگوں میں جو ہے اختلاف ہو رہا تھا کہ حکمراں کے خلاف نہیں جانا ہے، لیکن وہ خلاف نہیں تھا، اور کیوں وہ چیز جائز تھی اب میں وہ پوائنٹس یہاں پر رکھی۔ دین نیکسٹ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ حکمراں کی اطاعت کرنا ہے، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی حاکم کیوں نہ بن جائے۔ اس کو ہم زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایٹ دس ٹائم، کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا، جو لیڈرز ہوتے تھے یا پھر جو خلیفہ ہوتے تھے وہ رائل پیپل ہوتے تھے،
یا علماء ہوتے تھے یا اچھے قبیلوں سے نون پیپل ہوتے تھے یا کچھ ٹرائبز ہوتے تھے جن کے لیے خاص رولرشپ یا لیڈرشپ ہوتی تھی اور رائل پیپل ہی جو ہے رول کرتے تھے. لیکن ڈیموکریسی کی وجہ سے ہر ایک کو رولنگ پاور میں آنے کا چانس مل گیا ہے. تو اس حدیث سے یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے کسی بھی فیملی سے, کسی بھی ٹرائب سے, کسی بھی قبیلے سے, لکس میں چاہے جیسا بھی ہو, وہ اگر تمہارے اوپر لیڈر ہے. اس کا اگزامپل آپ دیکھیے, امریکہ میں بلیکس کو بہت برا مانا جاتا ہے اور آج کل وہ موومنٹ بھی چل رہی ہے, یا انفیریئر مانا جاتا ہے. تو لیکن ایک ٹائم تھا جب اوباما رولر بنا, تو ایسے ٹائم پر بھی کیونکہ اس کو وہ پوزیشن ملی, وہ ہمارا رولر یا لیڈر ہے, تو اس حکمراں کی بات ماننا ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے. یہ بات اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے. دین حدیث کے نیکسٹ پارٹ میں, تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت اختلاف دیکھے گا. یہ ون آف دا miracles میں سے ہے جو 1400 ایئرز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائے ہیں کہ ہم میں اختلاف ہوگا. آج آپ دیکھیے ہم لوگ کتنے گروپس, کتنے جماعت میں ڈیوائیڈڈ ہے اینڈ کتنے اختلافات ہیں. مجھے خود انیومریبل میسیجز ڈیلی آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کس جماعت کو بلانگ کرتے ہیں. ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ انیومریبل ٹائمز میں بتا چکی ہوں کہ میں کسی جماعت کو بلانگ نہیں کرتی ہوں, پیورلی قرآن اور سنت اور صحابہ کے طریقوں کو فالو کرتی ہوں. کیا اتنا کافی نہیں ہے بتا دینا؟ کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. لیکن پھر بھی لوگ بار بار کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ پھر بھی بتا دیجئے کہ آپ کون سے جماعت کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ ہر کوئی اپنے جماعت, اپنے اسکالر اور اپنے امام بس سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے, لیکن کسی کو بھی ایبسلیوٹ نہیں سمجھنا ہے. ابھی ہم لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور خلفاء راشدین کی اطاعت اور خلفاء راشدین کو فالو کرنا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت, بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. اور حد اتنی ہوتی ہے کہ ایک جماعت والا دوسری جماعت والے کے اوپر کافر کا لیبل بھی لگا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے اور میری امت میں 73 ہوں گے اور سارے گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. جب صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والے. تو ہمارے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ فالو کرنا یہ انف ہے. اپنے آپ کے اوپر کسی جماعت کا لیبل لگانا ضروری نہیں ہے. یہ لیبلز کی وجہ سے لوگ گروہ میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں اور اختلافات آتے ہیں. اور اس حدیث میں بھی جیسے میں ابھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو جو ہے پکڑنے کی بات ہے, تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان اختلافات کے ٹائم پہ کیا کرنا ہے. تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. تو کوئی بھی چیز میں کنفیوژن ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہے, تو کیا کرنا ہے؟ سب کی آوازوں کو اگنور کرنا ہے, چاہے وہ امام ہو, کوئی بڑا ہو, والدین ہو, شوہر ہو, ٹیچر ہو, اسکالر ہو, سب کی بات کو سائیڈ میں رکھنا ہے. کس کی بات کو پکڑنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گائیڈنس ملتی ہے, بس یہ دیکھنا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. خلفاء راشدین یہ کون ہیں؟ خلفاء خلیفہ کی جمع ہے, خلیفہ کا پلورل ہے, اور راشدین راشد سے ہے. راشد اس شخص کو کہتے ہیں جو ہے حق کو پہچان کر اس پر اچھی طرح عمل کرنے والا ہے. اہل اسلام کے پاس یوزولی خلفاء راشدین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ ہیں. وہ 4 کون ہیں؟ ابو بکر صدیق, عمر, عثمان
اور علی رضی اللہ تعالی عنہم. ان لوگوں کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کمپلیٹلی جو ہے ڈھالی ہوئی تھی، تو آپ کی امت کو ان کے طریقے کو اپنانے کی ہدایت آتی ہے. صرف ان 4 کو اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی خلفائے راشدین میں موسٹلی اور ہمیشہ ان 4 کو کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخلافت فی امتی 30 سنتاً، خلافت میری امت میں 30 سال تک ہوگی، ثم ملکن بعد ذالک، اس کے بعد بادشاہت ہوگی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت میں 30 سال ہوگی اور اس کے بعد جو ہوگی وہ بادشاہت ہوگی. تو جب ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کو ایڈ کرتے ہیں، جتنے ایئرز انہوں نے ان کی خلافت چلی تو وہ 30 ایئرز ہوتے ہیں. 2 years 3 months ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول تھا، 10 years 6 months عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول تھا، 12 years عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول تھا اور 4 years 9 months علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول تھا. تو یہ سب ملا کر 30 ایئرز ہوتے ہیں. اور یہاں پر کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلافت 30 ایئرز تک ہوگی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کون ہوں گے؟ یہ 4 خلیفہ ہوں گے. اور ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کو کاپی کرنے کے لیے کہا، افتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، امیٹیٹ کرو، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کاپی کرو میرے بعد کس کو؟ ابو بکر کو اور عمر کو. یہ خلفائے راشدین بے انتہا متقی تھے اور خوب 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 علم رکھنے والے صحابہ تھے، تو ان کی رائے اور ان کے اوپینینز کی بھی ہمیں بہت رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو اگر کسی کو بلائنڈلی ہم فالو کر سکتے ہیں قرآن اور سنت کے بعد، تو کس کو بلائنڈلی فالو کر سکتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو کر سکتے ہیں. اگر کسی صحابی کی بات یا امام کی بات سے بھی کوئی اختلاف ہم کو ملے، تو ان سچویشنز میں خلفائے راشدین نے کیا کہا، خلفائے راشدین کا کیا حکم تھا، خلفائے راشدین نے کیا بات بتائی، یہ ہم کو کنسیڈر کرنا ہے. کیونکہ وہ ہر عمل خلفائے راشدین جو بھی عمل کرتے تھے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے تھے. اور کوئی عمل چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں اگر ہم دیکھیں گے خلفائے راشدین کے بارے میں، تو وہ ریسرچ کر کے، کنسلٹ کر کے، غور و فکر کر کے کرتے تھے. جیسے اگر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا قرآن کے کمپائلیشن والا، کہ کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو ایک بک میں کمپائل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احکامات تھے، یہ ساری بات کیے، پھر صحابہ سے کنسلٹ کیے، مشورہ کیے، ریسرچ کیے اور اس کے بعد وہ معاملہ کیے. تو ان کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی چیز میں بہت ریسرچ، کنسلٹ اینڈ غور و فکر کر کے کرتے تھے. تو ان کی بات پر بھی ہم کو ڈاؤٹ بالکل نہیں کرنا ہے. کچھ کے نزدیک خلفائے راشدین صرف یہ 4 خلفاء تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، بلکہ لیڈرز، اسکالرز اور جو بھی قرآن اور سنت کے اوپر چلتے ہیں اور رشد رکھنے والے ہیں یا پھر رائٹلی گائیڈڈ ہے، تو پھر وہ خلفاء میں آئیں گے. اور اس حدیث میں خلفاء کے معنی جنرل ہے اکارڈنگ ٹو فیو اسکالرز، بٹ اسٹل اگین اس کو بھی ہم جو ہے دیکھیں گے، یعنی اس کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں گے تو کوئی بھی خلیفہ ان 4 خلفاء سے زیادہ رائٹلی گائیڈڈ یا رشد پر نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ حدیث کے نیکسٹ پارٹ میں ہے، اور اسے داڑھوں سے قابو کرو. ٹھیک ہے، اسے داڑھوں سے قابو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو، سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، خلفائے راشدین کی سنت جب ہم کہتے ہیں مطلب خلفائے راشدین کا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داڑھوں سے قابو کرنا، کیونکہ کوئی چیز اگر پکڑنا مشکل ہے تو داڑھوں سے پکڑ لیتے ہیں. یعنی ہاتھ سے پکڑے ہوئے سے کا نکلنا یا سلپ ہونا آسان ہے، لیکن داڑھوں سے جب ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں تو اس کو چھڑا نہیں سکتے. داڑھ میں بہت اسٹرینتھ ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیے کوئی ایک ناٹ ہے، گرا ہے،
वो खुल नहीं रही है, हाथ से हम पहले खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलती, तो हम उसको क्या करते हैं, दांत से खोलते हैं, क्योंकि दांतों में हाथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो इसलिए यहाँ पे दाढ़ों से मजबूती से पकड़ने का मतलब है कि बहुत स्ट्रांगली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पकड़ो। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया दीन में नए नए कामों के इजाद करने से बच कर रहना, क्योंकि दीन में हर नया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है। तो बिदात के डिटेल्स हम हदीस नंबर 5 में काफ़ी डिटेल में ले चुके थे। शरई तौर से बिदात दीन में हर उस नई इजाद करदा काम को कहते हैं जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वजूद न था। अब बिदात क्या है, कैसी है, किन चीज़ों में बिदात होगी, ये डिटेल्स हम काफ़ी हदीस नंबर 5 में ले चुके थे, तो हम जो है यहाँ पर नहीं लेंगे। अब एंड में क्या है, कुल्ल बिदअतिन दलाला। और कई बार खुतबे के इंट्रोडक्शन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते थे, क्योंकि बिदात गुमराही है और बिदात गुमराही, हर तरह की बिदत से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि ये गुमराही है। तो इस हदीस से हमें क्या मालूम होता है कि सुन्नत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का तरीक़ा क्या है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम बिदअत को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, खुलफाए राशिदीन की बात ये बताई गई है, उसके बाद बिदअत की बात बताई गई है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को और खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को डिटेल में जानना है, तब हमको बिदअत क्या है पता होगी और हम तब बिदअत को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और बिदअत को आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे बचेंगे और हम गुमराही से बच सकते हैं। तो किसी को फॉलो अगर करना है, कुरान को करना है, सुन्नत को करना है और खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को करना है। और किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देखना है। यानी अब ये तो हो गई कुरान को, सुन्नत को, खुलफाए राशिदीन को, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए हम डिफरेंट टीचर्स, स्कॉलर्स और इमाम को फॉलो करते हैं। तो हमें ये चेक करना है, यानी किसी को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। हम जब किसी को फॉलो करते हैं तो ये चेक करना है कि वो कुरान और सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना है। तो इस पूरी हदीस की समरी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ व नसीहत ऐसी होती थी कि दिल को छूती थी। सहाबा बहुत हरीस थे इल्म के, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत टचिंग वाज था। उसके बाद कहा हमें और ज़्यादा बताइए। फिर सबसे पहले तक़वा ज़रूरी है, क्योंकि तक़वा होगा तो सारे अमाल दुरुस्त होंगे, तक़वा नहीं होगा तो अमाल दुरुस्त नहीं होंगे। नेक्स्ट, हुक्मरां, लीडर या जो भी अथॉरिटी में है उनकी इताअत ज़रूरी है, लेकिन उनकी इताअत कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। देन बहुत सारे इख्तलाफात होंगे, तो इख्तलाफात के टाइम पर क्या करना है, सुन्नत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है और खुलफाए राशिदीन का तरीक़ा क्या है, ये हमें देखना है और उसको पकड़ना है। और उसको अगर नहीं पकड़ेंगे तो हम बिदातों में जा गिरेंगे और हर बिदात गुमराही है। ठीक है, ये हदीस यहाँ पर कंप्लीट हुई।